جیسے جہاز ایک لنگر پر انحصار نہیں کرتا، ایسے ہی زندگی میں ایک امید کے سہارے مت رہو۔ ہر عادت کے ساتھ جسمانی حرکت جڑی ہے، چلنے کے ساتھ چلنے کی عادت، بھاگنے کے ساتھ بھاگنے کی عادت۔ لہٰذا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اس کام کی عادت بناؤ، نہیں کرنا تو عادت بھی مت ڈالو، بلکہ اس کی جگہ کسی دوسرے کام کو عبادت بنا لو۔ ہمارا ذہن بھی اسی اصول پر چلتا ہے۔ غصے کی حالت میں نہ تمہیں غصے کی تپش محسوس ہوتی ہے، بلکہ تمہاری ایک بری عادت بھی پختہ ہو جاتی ہے۔ جو کچھ تمہارے اختیار سے باہر ہے اسے اہمیت دو گے تو زندگی بھر تمہارے اختیار ختم ہو جائیں گے۔ آزاد ہونا ہے تو خواہشوں کو پورا نہیں ختم کرنا سیکھو۔ ایک بار شکست کے بعد تم اپنی غلطیوں پر غالب آنے کا وعدہ کر کے بھی پرانی روشن پر چلتے رہو تو جان لو کہ اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنی غلطیاں محسوس بھی نہیں ہوں گی، بلکہ اپنے رونے کے جواز گھڑنے لگو گے۔ زندگی میں سب سے ضروری کام یہی ہے، ان معاملات کو علیحدہ کرنا جو میرے کنٹرول میں ہیں، جو میرے کنٹرول سے باہر ہیں۔ چھوٹی سوچ کے لوگ دوسروں کو الزام دیتے ہیں، عام سوچ کے لوگ خود کو الزام دیتے ہیں، سمجھدار لوگ الزام دینے کو ہی غلط سمجھتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رائے اتنی آسانی سے نہیں بنتی جب تک کہ ایک ہی بات کسی کو روزانہ نہ سنائی جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ جو تمہیں نصیب ہوا ہے اس کے دل و جان سے حفاظت کرو، جو دوسروں کو نصیب ہوا ہے اس پر نظریں مت لگاؤ۔ اس لیے فلسفی کہتے ہیں کہ صرف سیکھو نہیں، جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو۔ اپنی تربیت کرتے رہو، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں سیکھا ہوا بھول جاتا ہے اور اس سے الٹ پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ چیزیں جیسی ہیں ویسی نظر آتی ہیں، یا نہ ہوتی ہے نہ نظر آتی ہیں، یا ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی، یا پھر جیسی نہیں ہوتی ویسی نظر آتی ہیں۔ ان میں فرق کرنا ہی عقل مند کا کام ہے۔ چیزوں کے بارے میں یہ مت کہو کہ مجھ سے چھین گئیں، کہو کہ جہاں سے آنی تھی واپس چلے گئیں۔ اس دنیا کی ہر مخلوق کو اپنے فائدے کے سامنے کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی سب سے بڑا اصول ہے، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ بری عادت چھوڑنے کے لیے کیا کریں؟ اس سے الٹا کام کرو۔ اچھا بننا چاہتے ہو تو پہلے مان لو کہ تم برے ہو۔ اناڑی کے ہاتھ میں اختیار خطرناک ہے۔ اگر تم اختیار چاہتے ہو تو پہلے خود کو فطرت کے مطابق بناؤ۔ انسان اپنے مسئلوں سے نہیں، ان سے پیدا ہونے والی فرضی الجھنوں سے پریشان رہتا ہے۔ مشکلیں ہی انسان کو اس کی اصلیت دکھاتی ہیں، اس لیے گھبراؤ نہیں، اور یاد رکھو جیسے ایک پہلوان کا استاد کرتا ہے، خدا بھی تمہارا مقابلہ کسی طاقتور سے کروا رہا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ تم زندگی کی دوڑ میں ایک اولمپک کی طرح جیتو، اور اس کے لیے خون پسینہ تو بہانا پڑے گا۔ اچھائی کہاں ہے؟ آپ کی چوائس میں۔ برائی کہاں ہے؟ آپ کی چوائس میں۔ وہ کہاں ہے جو اچھا ہے نہ برا؟ ان چیزوں میں جو آپ کی چوائس سے باہر ہیں۔ خوشی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اپنے اختیار کی ہر چیز سے دستبردار ہو جاؤ۔ کسی بھی چیز کو اپنی ملکیت مت سمجھو، سب کچھ خدا اور قسمت پر چھوڑ دو۔ تمہارا جسم یا ہیئر سٹائل تمہاری پہچان نہیں، بلکہ اچھائی کے انتخاب کی صلاحیت تمہاری پہچان ہے۔ اگر تمہارا انتخاب اچھا ہے تو تم بھی اچھے ہو۔ ہماری ذات پانی سے بھرے پیالے جیسی، اور ہماری سوچ اس پانی پر گرتی روشنی کی کرنوں جیسی ہے۔ پانی میں ہلچل ہونے پر روشنی بھی منتشر نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے جب کوئی شخص اپنے سکون کھو دے تو اس کے ہنر منتشر نہیں ہوتے، صرف اس کی ذات میں ہلچل ہوتی ہے۔ جب دو چیزیں گھر کے اندر ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔
گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔